علی کی شہادت کب ہوئی، کہاں ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان مبارک یعنی کہ ان کی شہادت ہوئی 40 ہجری اور 40 ہجری کا یعنی کہ اور 26 جنوری، اگر جنوری کے ہم اسی کیلنڈر سے لگتے ہیں تو 26 جنوری کا سمجھے یہ دن ہے۔ اور آپ یہ سوچیے کہ ضرب لگی ہے 19 کو، یعنی کہ جو وار ہوا ہے وہ 19 کا ہوا ہے۔ 20 رمضان کو آپ ایسے شدید علیل تھے اور 21 کی فجر کے بعد پھر یہ معاملہ جو آپ کی شہادت کا جو سامنے آتا ہے، تو ہوا کچھ ایسا کہ جب حضرت نعمان کی جب جنگ ہوئی تو 10 خارجی، وہ یعنی کہ جو خارجی سے کہہ لیں جو کہ اسلام سے انحراف کر چکے اور اسلام کے خلاف جنہوں نے کام شروع کر دیا، تو مکہ المکرمہ کے اندر ان کا ملاپ ہوا۔ تو انہوں نے ایک پلان بنایا چند صحابہ کرام میں سے ان کو شہید کرنے کا، جن میں سے ایک حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور جس کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، اور اس کو ابن ملجم کے نام سے لقب سے جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ شخص تھا جو کہ جب کوفہ میں آیا اور مسجد کوفہ میں جو آپ جو کہتے ہیں حضرت مولا علی جو ہے وہ نماز پڑھایا کرتے تھے، تو آپ کی خلافت کا دور ہے، یہ شخص زہر آلود تلوار اس نے کئی دنوں تک اس کو بھگو کے رکھا اور اس وقت کا انتظار کیا، کس وقت کا کہ جس وقت وہ وار کر سکے اور حضرت علی کو نعوذ باللہ شہید کر سکے۔ ایک روایت یہ بھی ملتی کہ عورت جو تھی اس سے اس کی ملاقات ہوئی اور اس نے اس پر شرط لگائی کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک تم حضرت علی کو شہید کر دیتے ہو تو ابن ملجم سے جو بھی عورت تھی جس نے یہ شرط لگائی تھی کہ ابن ملجم سے وہ نکاح کر لے گی نہیں۔ تو اب ایک تو دولت کا لالچ، پھر عورت کی طرف سے یہ شرط، اور پھر جو خارجی ہونے کی بنیاد پر اپنی من پسندی کے لوگ ہماری سنیں تو کس طرح یہ خلافت کا منصب یہ ختم کر دیا جائے، تو اس کی طرف سے بھی یہ کام۔ لیکن اس نے سب سے اہم بات کہ وہ جو شخص تھا اس نے کئی دنوں تک اس تلوار کو زہر میں رکھا کہ میرا ایک وار لگے اور یہ کام شروع ہو جائے۔ تو کوفہ یعنی کوفے کے اندر جو جامع مسجد جو کوفہ کی ہے وہاں پر اس نے وار کیا۔ آپ نے کہا کہ کب ہوئی اور کہاں ہوئی، تو وہاں پر یہ اس نے فجر کی نماز کے بعد یہ مسجد میں پہلے سے موجود تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آئے اور آپ نے سب سے پہلے آ کر اس کو اٹھایا اور اٹھا کر یہ فرمایا، کیونکہ دیکھتے ہیں کہ مسجد کی چٹائیاں ہوتی ہیں، دریاں ہوتی ہیں، انہوں نے لیٹا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا اٹھو اور اپنے کام کو سر انجام دو۔ المختصر جب یہ کہہ کر آپ اذان دینے کے بعد آپ نے پھر جب نماز پڑھانا شروع کی تو پھر نماز کے وقت جب آپ سجدے کی حالت میں گئے جیسا کہ حضرت نے فرمایا تو شخص نے وار کیا، اور جب وار کیا تو پھر حضرت علی کی زبان سے نکلا کہ فَاسْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَةِ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ اچھا، ظاہر ہے جو وار کرنے آیا تھا اسے بھی اس بات کا علم تھا کہ نماز جب حضرت علی پڑھ رہے ہوتے ہیں تبھی وہ یہ کام کر سکتا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے علامہ صاحب؟ بالکل آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ دیکھیں جیسے کہ محسن بھائی نے فرمایا، حضرت علی علیہ السلام یعنی یہ شب ضربت جو 19 کو لگی ہے اس سے پہلے آپ اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر افطار کر رہے ہیں اور بیوی نے دسترخوان بچھایا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم نے ایک وقت میں علی کو کبھی 2 غذائیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو بیوی چاہتی ہیں کہ نمک کو ہٹا دیں، آپ دودھ کو ہٹا دیتے ہیں اور نمک سے افطار کر کے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور پوچھتے ہیں حسن بیٹا کون سا روزہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بابا آج 16واں روزہ ہے۔ کہتے ہیں بیٹا اب چند دن رہ گئے ہیں، تمہارے بابا کی داڑھی جو ہے وہ خون میں رنگین ہونے والی ہے۔ اچھا، اس بات یعنی کا علم مولا تھا۔ علی علیہ السلام جانتے تھے کہ اب میرا وقت جو ہے وہ، اور اس کے بعد یعنی سب سے بڑا کمال میں ابھی بیان کروں گا، مگر سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جب حضرت علی کو ضربت لگی ہے، میں آپ کی توسط سے ایک اخلاقیات کا ایک پہلو جو ہے حضرت علی کا، آج ہم مسلمان تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے، تھوڑی سی شہرت آ جاتی ہے، تھوڑا سا منصب مل جاتا ہے تو ہم غرور، تکبر اور اخلاقیات کے سارے بندھن شیر بھائی توڑ دیتے ہیں۔ بالکل ایسی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، سب کو رون دیں۔ جب آپ کو ضربت لگی ہے اور
ابن ملجم کو رسیوں میں جکڑ کے لایا گیا تو آپ فرماتے ہیں پہلے اس کی رسیاں ڈھیلی کرو. جب رسیاں ڈھیلی کر دی گئیں تو آپ کے سامنے ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا. آپ نے کہا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو مجھ سے زیادہ اس کے ہونٹ خشک ہیں, پہلے اس کو پانی پلاؤ. وہ شخص ہے جس نے آپ کو ضربت ماری ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس کو پانی پلاؤ. آپ نے قاتل کو پانی پلایا ہے. یعنی یہ کمال کا مولا علی کی زندگی کے پہلو. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن بہتر ہے کہ میں اگر اس دنیا میں نہ رہوں تو اس کو معاف کر دینا, بہتر ہے کہ معاف کر دینا. اور اگر قصاص لینا بھی چاہو تو اس نے ایک وار کیا ہے, تم صرف اس پہ ایک وار کرنا. آج کوئی ہے ہم میں کہ اپنے دشمن کو ٹھنڈا پانی پیش کرے, اپنے دشمن کی رسیاں ڈھیلی کروائے؟ یہ حضرت علی کے وہ نایاب زندگی کے پہلو ہیں کہ آپ جب پوری رات, جیسے کہ محسن بھائی نے فرمایا کہ شب ضربت یعنی 18 کا دن گزرا, رات پوری رات عبادت الہی میں بسر کر رہے ہیں. کبھی گھر کے باہر آتے ہیں, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, اے میرے مالک نہ میں جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں نہ میں جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں. اے میرے میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے. سبحان اللہ. یہ جملے ہیں مولا کے. اور پھر جب پوری رات عبادت الہی میں بسر کر رہے ہیں اور جب نماز کے لیے چلے ہیں گھر سے, مرغابیوں نے راستہ روکا ہے آپ کا. آپ فرماتے ہیں حسن میری ان مرغابیوں کا خیال رکھنا, اور اگر نہ خیال رکھ سکو تو ان کو کسی کو دے دینا. جب آپ تھوڑا سا آگے بڑھے ہیں تو آپ کی ابا جو ہے کنڈی میں الجھی ہے, یعنی کنڈی گھر کی, اس کو بھی اتنی معرفت تھی کہ مولا کہاں جا رہے ہیں. اور پھر مولا مسجد, میں نے وہ گھر دیکھا ہے بالکل مسجد کوفہ اور مولا کا وہ گھر جہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں آپ حکومتی امور ادا کرتے تھے, ایک کمرہ تھا جہاں آپ آرام فرماتے تھے, ایک چھوٹا سا کچا سا گھر تھا جو آپ کے دور حکومت میں آج کے حکمرانوں کے لیے سبق ہے کہ یہ حاکم وقت کا گھر ہے, ایک چھوٹا سا جہاں آپ بیٹھ کے امور جو ہے وہ کرتے تھے. اور یہ وہ ہے جہاں آپ ایک دن تشریف فرما ہیں اور دیا جل رہا ہے اور آپ کچھ لکھ رہے ہیں. محمد بن حنفیہ آپ کے بھائی ہیں, آپ کو سلام کیا, بیٹھ گئے. جب آپ لکھ چکے تو آپ نے دیا بجھا دیا. محمد بن حنفیہ کہنے لگے بھیا ابھی تو دیا جل رہا تھا اور ابھی آپ نے بجھا دیا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ دیا حکومت کے پیسوں کا تھا, میں حکومت کا کام کر رہا تھا لہذا دیا جلا رہا تھا. اب میں نجی گفتگو کروں گا, اب مجھ پر جائز نہیں ہے کہ حکومت کے دیے کو استعمال کروں. وہ آج علی جا رہے ہیں مسجد کی طرف, اور جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ ابن ملجم جو ہے وہ تلوار لیے ہوئے الٹا لیٹا ہوا تھا. آپ اٹھا کے یہ جملہ کہہ رہے ہیں, تاریخ طبری کہہ رہی ہے, اٹھا کے کہہ رہے ہیں اٹھو اور جس مقصد کے لیے آئے ہو اسے پورا کرو. کتنی موت سے محبت ہے مولا علی کو. تو جب علامہ صاحب ان کو اس بات کا علم تھا, ساری چیزیں تھیں, ایک سوال یہ آتا ہے تو پھر حضرت علی نے کیوں اس کو نہیں روکا؟ دیکھیں یہ بہت اہم اور اچھا سوال ہے. مشیت وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, یہ کچھ نہیں چاہتے ہیں, یہ وہی چاہتے ہیں جو میں خدا چاہتا ہوں. یہ ان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہے. دیکھیں نا امام حسین کو بھی پتا تھا کہ وہ شہید ہوں گے, نانا نے بتا دیا تھا. جناب ام سلمہ نے, امہات المومنین نے وہ شیشی بھی دے دی تھی کہ جو جب سرخ ہو جائے آپ نے دے دی تھی. اس کا مقصد ہے ان کو پتا تھا, مگر کیوں؟ مشیت الہی تھا, اللہ کی رضا کے لیے. میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ مولا کائنات کی زندگی کعبے سے لے کے مسجد کوفہ تک ہر سانس اطاعت خداوندی کا ایک عملی نمونہ تھا. بے شک. آج امت مسلمہ اس لیے زوال پذیر ہے کہ ہم نے ان کی شخصیت کو صرف نام ہم لے رہے ہیں. ہم بڑی بڑی اس میں سنتے ہیں, تقریروں میں سنتے ہیں, ان تمام چیزوں میں سنتے ہیں, لوگ ذکر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر وہی ان سے سوال ہوتا ہے کہ بھائی ذکر تو آپ کر رہے ہیں, ہمیں تو مثال دے رہے ہیں, آپ عمل کر رہے ہیں, ہم عمل کر رہے ہیں. یہ ایک بہت